پروردگار نے اس انسان کو جب خلق کیا تو تین بنیادی عناصر پر اس کی تخلیق کی بنیاد رکھی: روح، جسم اور ان دونوں کے اعتدال کا نام نفس۔ جہاں روح اور جسم آ کر مل جائے اس جگہ کا نام ہے نفس۔ اب روح میں، جسم میں اور نفس میں کیسا اعتدال قائم کیا پروردگار نے؟ سورہ انفطار میں آواز دی: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھو کس طریقے سے پروردگار گفتگو کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے مہربان رب سے کس نے ہٹا دیا، کس نے بھٹکا دیا؟ ایسا رب جو کریم ہے، الذی خلقک، یہ تیرا رب ایسا ہے جس نے تجھے خلق کیا، فسواک، تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، تیرے عناصر میں اعتدال قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسی صورت چاہی دے دی تجھے دنیا میں بھیج دیا۔ تو عناصر میں اعتدال ہے، اور اگر اس اعتدال کو سمجھ گئے تو فکر یہی سے آگے بڑھے گی کہ یونانی فلسفے نے چار عناصر بتلائے: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آگ پر پانی کو رکھ دو، آگ اسے بھاپ بنا کے اڑا دے گی۔ یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ اگر پانی کو رکھو آگ کے اوپر، آگ اسے بھاپ بنا کے اڑا دے گی۔ اگر پانی کو انگارے پہ ڈال دو، پانی آگ کو بجھا دے گا۔ اگر ہوا کو مٹی کی زد پہ رکھ دو، دھول بنا کے اڑا دے گی۔ اگر مٹی ہوا کی زد پہ آ جائے تو اسے چلنے سے روک دے گی۔ چاروں دشمن تھے، مگر ایسے عادل کے ساتھ جسموں میں رکھا۔ یہ چار دشمن، لیکن تمہارے جسم میں آنے کے بعد کتنا تعاون کر رہے ہیں۔ تم اللہ کی سنت دیکھو، اپنی عادت دیکھو۔ وہ دشمنوں کو دوست بنا دے، تم دوستوں کو دشمن بنا رہے ہو۔ تو تمہارے عناصر میں عدل رکھا، تخلیق میں عدل ہے۔ تو جب تخلیق میں عدل ہے تو کیا زندگی میں عدل نہیں ہوگا؟ سورہ حدید میں آواز دی: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ کیا کمال کی آیت ہے، 57واں سورہ قرآن مجید کا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان رسولوں کو کتاب بھی دی، میزان بھی دی۔ میزان کے معنی ترازو۔ ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب بھی عطا کی اور ترازو بھی عطا کی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ پوری انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ انبیاء اس لیے آئے، کتابیں اس لیے آئی، نبوتیں اس لیے آئی، ترازو اس لیے آئی کہ پوری انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو۔ وہ حکم دے رہا ہے کہ تم عدل پہ قائم ہو جاؤ، تو عدل کا حکم دینے والا خود عدل پہ قائم نہیں ہوگا۔ آیتوں کو ذہن میں رکھنا۔ سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا: ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ کیا کمال کی آیت ہے! ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، اور اسی اللہ نے اسی قرآن میں لکھا: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو نیکی پہ آمادہ نہیں کرتے۔ اللہ عالم ہے، اگر عالم نہ ہوتا تو تمہیں تخلیق کیسے کرتا؟ تخلیق کی علم رکھتا ہے، تخلیق کا۔ جب تمہیں تخلیق کر دیا اس نے، تو اب اگر اس کے پاس گناہ اور ثواب کا علم نہ ہو تو وہ جزا نہیں دے سکتا۔ تو اگر خالق ہے تو عالم ہے، اور جزا دینے کے لیے قدرت ضروری ہے۔
تو پہلے خالقیت سے آیا میں علم تک، علم سے آیا قدرت تک. تو قدرت ہے کہ قیامت کے دن، بھائی توجہ رکھنا، قیامت کے دن تمہیں اچھے اعمال کی جزا دے اور برے اعمال کی سزا دے. دیکھو جو لوگ اصول دین میں عدل کو نہیں مانتے انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اچھا تو وہ قدرت رکھتا ہے جبھی تو ثواب کی جزا دے گا اور گناہ کی سزا دے گا. اگر الٹ جائے تو کیا ہوگا کہ گناہ کی جزا دے دے، گناہگار کو جنت میں بھیج دے اور متقی کو جہنم میں بھیج دے. کہنے کہ بھائی ایسا نہیں کرے گا. بھائی کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ عادل ہے. تو توحید کو مان رہے ہو عدل کے ذریعے سے. توحید کو تم نے مانا عدل کے ذریعے سے. اور اب نبوت، بھائی توجہ رہے، نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبی آئے تو معجزہ دکھلائے. دیکھو میں اگر کوئی دعویٰ کروں تو تم سند مانگو گے نا کہ دلیل کیا ہے آپ کے دعوے کی. ایسے ہی جب وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ سند لائے گا. اس سند کا نام ہے معجزہ. تو نبی ہو نہیں سکتا اگر معجزہ نہ دکھلائے. اب میں پھر تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر اللہ جھوٹے کو معجزہ دے دے اور سچے کو معجزے سے روک لے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا بھائی ایسا نہیں کرے گا اس لیے کہ عادل ہے. تو توحید کو مانا عدل کے ذریعے، نبوت کو مانا عدل کے ذریعے. اور اب سارا دین بھیجنے کے بعد اگر قیامت ہی نہ کرے، کہنے لگے کہ نہیں بھائی قیامت تو کرے گا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا عادل ہے. تو توحید کو مانتے ہو عدل سے، نبوت کو مانتے ہو عدل کی بنیاد پر، قیامت کو مانتے ہو عدل کی بنیاد پر. بھائی کمال یہ ہے کہ نبوت ختم کر دی اور قیامت کو آنے نہیں دیا. مالک یا تو نبوت کو کھینچ کے لے جاتا قیامت تک یا قیامت کو کھینچ کے لاتا نبوت تک. یہ درمیان کا کیا ہوگا؟ اب اگر عادل ہے تو امامت کو بھی تسلیم کرو. نور کی ضد ہے ظلمت، ظلمت کی ضد ہے نور، دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن. اسی طریقے سے عدل کی ضد ہے ظلم، ظلم کی ضد ہے عدل. عدل اور ظلم کی تعریف معلوم ہے؟ عدل، بھائی توجہ رکھنا، وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے. اور چیز کو غلط جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہے. بھائی کوئی مقام صحیح ہو اس تک اسے پہنچا دو یہ عدل ہے. تو کسی کو بٹھلانے سے پہلے دیکھ بھی تو لیا کرو. عدل کی ضد ظلم، ظلم کی ضد عدل، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک جملہ سنو، ظلم سے بری شے دنیا میں نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا. ظلم سے بری شے دنیا میں ہے ہی نہیں. ایک ہے عنوان اولی، یہ فقہ کی بات آ گئی ہے درمیان میں تو اس بات کو بھی سنتے جاؤ، نوجوان دوست یاد رکھیں. عنوان اولی، عنوان ثانوی. اولی اور ثانوی تو جانتے ہو نا، پہلا اور دوسرا. عنوان اولی یہ ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے. یہ عنوان اولی ہے. پہلا اور بنیادی حکم سور کا گوشت حرام، شراب حرام. لیکن اگر 3 وقت کا فاقہ ہو تو بقدر ضرورت حلال. یہ عنوان ثانوی ہے. دیکھو یہ فقہ اسلام ہے اور کسی ایک فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں میں جتنے بھی فقہ ہیں ان میں عنوان اولی اور عنوان ثانوی. اور سورہ نحل میں اور سورہ مائدہ میں اور دوسرے مقامات پر پروردگار نے اس بات کو ارشاد فرمایا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. جب اضطرار کی کیفیت طاری ہو جائے تو وہ حرام چیز بقدر ضرورت حلال ہو جائے گی. تو عنوان اولی کا حلال، عنوان ثانوی میں حرام، عنوان اولی کا حرام، عنوان ثانوی میں حلال. طے ہو گئی بات. یہ پورے فقہ اسلام کے اندر رائج ہے. لیکن ظلم نہ عنوان اولی میں حلال ہے نہ عنوان ثانوی میں حلال ہے. تو ظالم دنیا کی بدترین مخلوق. ظلم نہ پہلے درجے میں حکم کے جائز ہے نہ حکم کے دوسرے درجے میں جائز ہے. کتنی بری شے ہے. اس لیے اللہ نے کہا بودن للقوم الظالمین، دور ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے ظالم. ظالم وہ جو قربت الہی سے بہت دور ہو. بودن للقوم الظالمین.
اور اب ایک مرتبہ سورہ فرقان میں آواز دی یوم یعض الظالم علی یدہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یہ آیہ مبارکہ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اور اس سورہ کی آیہ مبارکہ میں نے تمہیں ہدیہ کی. اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں محفوظ رکھو گے. یوم یعض الظالم علی یدہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو ندامت اور پشیمانی سے کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی تھاما ہوتا. تو تنہا رسول پہ ایمان کافی نہیں ہے, جب تک سبیل پہ بھی ایمان نہ ہو. تمہیں حق ہے یہ پوچھنے کا کہ وہ سبیل کیا ہے جس پر رسول کے ساتھ ایمان لانا ہے. اسی سورہ فرقان میں آواز دی قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب کہہ دے مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے, اگر دینی ہے تو سبیل کا دامن تھام لو. بعداً للقوم الظالمین, دور ہو جائیں ظالم ہمارے پاس سے. تو ظالم وہ, بھائی جملے کو الٹ دینا, ظالم وہ جو اللہ سے دور ہو, اور عادل وہ جو اللہ سے قریب ہو. اب جتنا قریب اتنا عادل, اور جتنا عادل اتنا معصوم. کوئی نہیں ملا مقام قرب الہی میں, بس ایک نظر آیا جسے اللہ نے اٹھا کر کعبہ قوسین پہ بٹھا دیا. دیکھو مقام قرب الہی پر بس ایک ہے, ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. فکان کعبہ قوسین او ادنا, وہ ایک کمان کے فاصلے پہ آیا یا اس سے زیادہ قریب, نہیں معلوم کتنا قریب. دیکھو کیا اللہ کو ایگزیکٹ ڈسٹینس, پورا فاصلہ محمد میں اور اپنے آپ میں معلوم نہیں تھا؟ فکان قاب قوسین, وہ ایک کمان کی صورت میں آیا, ٹھیک ہے نا, او ادنا یا اس سے زیادہ قریب. یہی تو کمال ہے کہ جس طریقے الذی لیسا لصفتہ حد محدود, جس طریقے سے علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں, جس طریقے سے اللہ کی صفاتوں کی حد نہیں ہے. جملہ سننا, جملہ سننا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا رحمان نہیں معلوم, کتنا رحمان نہیں معلوم, کتنا رحیم نہیں معلوم. وہ مقام توحید ہے, بھائی توجہ رہے. اور اب مقام نبوت کتنا قریب, کتنا قریب نہیں معلوم. اور اب میرے رسول نے آواز دی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کتنی افضل نہیں معلوم. تو دیکھو ان اللہ یامر بالعدل, رکے رہنا, اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, والاحسان, اور تمہیں یہ عدل سے بلند منزل ہے, تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. اگر بدلے میں بدلہ دے دو عدل ہے, اگر بڑھ کے نیکی کرو احسان ہے. بدلے میں بدلہ دو, عطا کے بدلے میں عطا, عدل ہے. بڑھ کے نیکی کر دو احسان ہے. تمہارا معاشرہ تو بدلے کا معاشرہ ہے, وہ ہمارے یہاں تعزیت میں نہیں آئے تو ہم اس کے یہاں تعزیت میں کیوں جائیں؟ انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم انہیں سلام کیوں کریں؟ بھائی اسلام کہتا ہے, توجہ رہے, اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نماز میں ہو, اب عدل سے آگے کی منزل احسان کی, اگر نماز میں ہو, اللہ کی بارگاہ میں ہو نا, اور اتنے میں کوئی بندہ آ جائے اور تمہیں سلام کرے تو روکو نماز کو, جواب سلام دو. اس کا نام ہے عدل, شریعت کا عدل, کہ ایک طرف بندہ اللہ سے جڑا رہے, دوسرے طرف وہی بندہ دوسرے بندوں سے جڑا رہے. اسلام عدل کا معاشرہ ہے, اسلام احسان کا معاشرہ ہے, اسلام نیکی کا معاشرہ ہے. بھائی دیکھ رہے ہو, سلام کرنے والا اور جواب سلام دینے والا, جاؤ دیکھو روایتوں میں, اور میں متفق بین الفریقین روایت ہدیہ کر رہا ہوں. سلام کرنے والا, جواب سلام دینے والا. سلام کرنے والا پہلے جائے گا, جواب سلام دینے والا بعد میں جنت میں جائے گا. جبکہ تمہیں معلوم ہے اور بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے,
जवाब देना वाजिब है। मुस्ताहिब वाला पहले जाएगा, वाजिब वाला बाद में जाएगा। भाई पहुंच रही है ना बात। तो अब एहसान याद रखोगे। एहसान के मानी इब्तिदा में सबकत करना, एहसान के मानी पहल करना, बगैर इस्तेहकाक के देना, ये एहसान है। भाई अगर ये समझ गए हो तो एक जुमला याद रखो, अगर कुरान में हुक्म आ गया कि रसूल की मदद करो तो नुज़ूल आयत के बाद हुक्म पर अमल करना इताअत है, आयत के नुज़ूल के बाद इनकार करना बगावत है, और नुज़ूल आयत से पहले अगर कोई मदद कर दे तो एहसान है। आदिल और एहसान। अब बात यहीं से आगे बढ़ी है। जहां आदिल होगा वहीं इल्म होगा, जहां आदिल होगा वहीं इल्म होगा। दलील मांगो। सूरह आल इमरान 3रा सूरह कुरान मजीद का 18वीं आयत, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त। साहिबान इल्म वो है जो अदल पे कायम है। साहिबान इल्म वो है जो अदल पे कायम है। तो याद रखोगे ना, जहां आदिल होगा वहां इल्म होगा, और जहां इल्म होगा वहां नूर होगा। और इल्म नूरुन, पैगंबर का इरशाद, अल इल्म नूरुन यग़ज़िफ़ुल्लाहु फी क़ल्बि मन यशा। इल्म नूर है, इल्म नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहे डाल दे। तो जहां आदिल होगा वहां इल्म होगा, जहां इल्म होगा वहां नूर होगा। अगर ये बात वादे हो गई तो एक मर्तबा सूरह नूर में आवाज दी, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। इस आयत की वजह से सूरह का नाम सूरह नूर है। भाई सुनना इस आयत मुबारका को, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन। उसके नूर की मिसाल ये है कि एक ताक है, उस ताक में एक चिराग है। अल मिस्बाह फी ज़ुजाजतिन, वो चिराग एक शीशे के फ्रेम में है। अज़ ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, और वो शीशा रोशन चमकते हुए सितारे की मानिंद चमक रहा है। कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। और उस चिराग को तेल जैतून के एक मुबारक दरख्त से फराहम हो रहा है। तर्जुमा ज़हन में रखना, कुरान मजीद की मुश्किल तरीन आयत में इस आयत का शुमार है। फिर सुनना, अभी मैंने आयत पूरी नहीं पढ़ी और पूरी पढ़ूंगा भी नहीं। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों का और ज़मीन का नूर है। मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़ ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। अल्लाह का नूर, उसकी मिसाल ये है कि एक ताक है, उस ताक में एक चिराग है, उस चिराग के ऊपर एक फानूस है शीशे का। वो शीशे का फानूस रोशन सितारे की तरह चमक रहा है। यहाँ तक तो आ गए ना। और उस चिराग को तेल की जरूरत तो है। उस चिराग को एक मुबारक शजरे से, एक मुबारक दरख्त से तेल फराहम हो रहा है। वो दरख्त न मशरकी है न मगरिबी है। यकादो ज़ैतुहा युज़ीओ, और वो तेल इतना लतीफ है कि उसे आग की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद रोशन है। जहां नूर हो वहां नार का गुजर नहीं है। वला लम तमससो नारुन, अगरचे आग उसे मस भी न करे फिर भी वो रोशन है, उसको आग की जरूरत नहीं है। नूरुन अला नूर, अगर अब भी नहीं समझे अल्लाह कह रहा है तो नूर के ऊपर नूर है। एक मर्तबा इस आय मुबारका को मुझसे सुने और गिन ले के नूर कितनी मर्तबा आया है। अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज़, मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़ ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूर यादिल्लाहु लिनूरिही मन यशाअ। 5 मर्तबा आए नूर में नूर का लफ्ज़ आया है। कहा कि ये जो नूर है ये न मशरकी है न मगरिबी है। मतलब क्या हुआ? ये नूर न मशरकी है
نہ مغربی ہے. جاؤ, قرآن نے مشرق اور مغرب کا استعمال کیا ہے. جب مریم عیسیٰ کو پیدا کرنے کے لیے چلی ہیں تو کہا فانتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. مریم مشرق میں گئی, مریم مشرق میں گئی تو عیسائیت مشرقی ہے. اور اب سنو گے ما کنتا بجانب الغربی من الطور اس قضینا الی موسیٰ الامر. ہم نے تورات طور کے مغربی حصے میں نازل کی. تو عیسائیت مشرقی ہے, یہودیت مغربی ہے, محمد نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اللہ نور السماوات والارض. میں یہی روک دوں گا بات کو, اب اسی مقام پر اختتام پذیر کروں گا. اللہ نور, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور. وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا. حبیب, کتاب نور ہے, ایمان نور ہے, اللہ نور, اللہ کا قرآن نور, ایمان نور. اب محمد رسول اللہ کے متعلق آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ سوال معقول ہے نا کہ بھئی محمد رسول اللہ کے سلسلے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ لمبی بات نہیں کروں گا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی ہیں, ایک نور ہے, ایک قرآن ہے. اب قرآن کو الگ بیان کیا تو یہ آنے والا نور ہے کون اگر محمد نہیں ہے؟ اللہ نور, اللہ کا قرآن نور, ایمان نور, محمد رسول اللہ نور. کیا ضرورت تھی محمد رسول اللہ کو نور بنانے کی؟ تھی ضرورت. وہ ہلکی سی تجلی تھی. فلما تجلی ربہ للجبل, وہ ہلکی سی تجلی نور کی چمکی ہے تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے, طور کے پرخچے اڑ گئے اور موسیٰ کے صحابی جل گئے. عمل ایک ہے, تجلی کا آنا, رد عمل تین ہے. تجلی آئی, بھئی تجلی سامنے سے آئی. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اللہ نے اپنی تجلی دکھلائی پہاڑ پر, جعلہ دکا, تو اس تجلی نے پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے. خر موسیٰ صاعقہ, موسیٰ بے ہوش ہو گئے, گر گئے. یہ دو بیان تو قرآن میں ہے. اور سیرت انبیاء نے لکھا کہ صحابہ کرام جو موسیٰ کے تھے وہ جل گئے. تو عمل ایک ہے, رد عمل تین ہوئے. طور سرما بنا, موسیٰ بے ہوش ہوئے, موسیٰ کے صحابی جل گئے. اگر موسیٰ صحابہ جیسے ہوتے یا صحابہ موسیٰ جیسے ہوتے تو عمل ایک ہوتا. بھئی عجیب بات ہے, موسیٰ کے ساتھی ہیں, موسیٰ کے ساتھی ہیں, موسیٰ کے دوست ہیں, موسیٰ کے پہلو میں, موسیٰ کے قریب ہیں, پھر بھی جل گئے. یعنی ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا. ہلکی سی تجلی تھی, موسیٰ کو بے ہوش کر دیا. قرآن تو پورا نور ہے, تجلی نہیں ہے, نور ہے. وہ اگر کسی مٹی کے پتلے پہ اتر آتا, وہ اگر کسی مٹی کے پتلے پہ اتر آتا تو حشر کیا ہوتا. اس لیے اگر قرآن نور تو میرے محمد کا سینہ بھی نور. فہرست تو یاد رکھو گے نا, اللہ نور, قرآن نور, ایمان نور, محمد رسول اللہ نور. کیوں نور؟ اس لیے کہ قرآن کو اپنے سینے پر روکنا ہے. تو اب اگر محمد رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر قرآن کا وارث کون ہو؟ مٹی کا پتلا؟ ایک سوال ہے نا, کامن سینس کا سوال, کہ اب رسول کے بعد قرآن کا وارث کون ہو؟ اگر وارث مٹی کا پتلا ہو جائے تو اس کے پرخچے اڑ جائیں گے. تو اب بعد محمد بھی نور کی ضرورت ہے. تو اب دلیل لے کے جاؤ. قرآن نے کہا وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا. ایمان نور ہے. قرآن نے کہا ایمان نور ہے, اور محمد نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ.